بھلائی کا وعدہ ہے. لہٰذا اب ہم وہ جو وعدہ اللہ ہم سے بھلائی کا وعدہ کر رہا ہے، اس وقت ہم کو دنیا میں سب سے بڑا جو عذاب چل رہا ہے، ہر قسم کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، وبائی امراض سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے. اس وقت جو امت دم توڑتی ہوئی امت ہے، یہ دم توڑتی ہوئی امت کو زندگی دینے کے لیے، اس دم توڑتی ہوئی امت کو حیات دینے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، طاغوتی طاقتوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی ضیاء یعنی قرآن کی روشنی میں دو باتوں کی سخت ضرورت ہے. ایک یہ پہلی جو میں نے آیت تلاوت کی ہوں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو. یعنی پہلی بات کیا ہے؟ جب تک ہمارے نبی ہمارے درمیان، ہمارے اذکار میں، ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں موجود ہیں، تب تک اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسری بات کیا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، یعنی اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ تم استغفار طلب کرتے رہو. یعنی استغفار طلب کرتے رہو. دو باتیں اللہ بتا رہا. پہلی بات کیا ہے کہ اپنے نبی سے اپنے دلوں میں محبت کو رچا بسا کر رکھو تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اور دوسرا استغفار طلب کرتے رہنا. استغفار طلب اس لیے کرنا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ہمارے نبی سے دور نہ کر دے. دنیا کی کوئی روشنی، دنیا کے کوئی لوازمات، شیطانی سوالات، شیطانی وسوسے ہم کو ہمارے نبی سے دور نہ کر دے. اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ استغفار طلب کرتے رہنا. اگر ہمارے نبی کی محبت ختم ہو گئی، ہمارے نبی کی محبت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، ادب، احترام، تکریم و تعظیم ختم ہو گئی، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ شیطانی فتنے، یہ شیطانی وسوسے کہاں سے جنم لیتے ہوئے آتے ہیں؟ کہاں سے جنم لیتے ہوئے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تو اے مسلمانوں، عالم اسلام کا اصل دشمن امریکہ ہے. عالم اسلام کا اصل دشمن امریکہ ہے، اور امریکہ کے غلام اسرائیل، لندن کے ادارے عالم اسلام کو تباہ کرنے پر آمادہ ہیں. امریکہ عالمی دہشت گردی کا، ایک عالمی سطح پر دہشت گردی کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے. امریکہ کی تباہی اس کا مقدر ہے. اور اسرائیل میں انجیل میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی تباہی سعودی عرب کے سمندر میں ہوگی. اور آج مسلمان لاکھوں روپیہ لگا کر کروڑوں کمانے کے لیے مغربی ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں. گنبد خضرا کو چھوڑ کر وائٹ ہاؤس کو اپنا مرکز بناتے ہیں. امریکہ یعنی کہ جس زمین کی تباہی اللہ مقدر میں لکھی ہے، وہاں پر نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں. حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبردار، دنیا کی کسی روشنی کے فریب میں نہ جانا. تمہارے لیے ایک ہی روشنی کافی ہے جو گنبد خضرا سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے کو روشن کرتی ہے، اور تمہاری نظر اسی روشنی پر رہنا، تو پھر نہ تمہارے دل تاریک ہوں گے، نہ تمہارے مکان تاریک ہوں گے. اے مسلمانوں، انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے اپنے نبی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کرتے تھے. صالح علیہ السلام فرماتے ہیں، کاش مجھے اللہ پیغمبر بنانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کرتا. یہ تمنا کرتے انبیاء علیہ السلام. اور صحابہ کرام ایسا والہانہ عشق کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے نبی سے دور ہونے کو اپنے وحشت اور پریشانی محسوس کرتے. جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کا ایسا عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے نبی سے دور ہو جاتے تو آپ پریشان ہو جاتے، اور آپ کے اندر ایک قسم کی وحشت اور پریشانی طاری ہو جاتی.
ایک مرتبہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، دربار میں حاضر ہو کر بیٹھے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صوبان، کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو آپ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نہ کوئی مجھے درد ہے، نہ کوئی بیماری، بجز اس کے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ سے دور ہو جاتا ہوں تو میرے اندر ایک قسم کی وحشت اور پریشانی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کا چہرہ اقدس میرے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر اپنے کرم سے جنت بھی عطا کیا ہے تو اس جنت میں آپ عالی مقام پر ہوں گے تو میری رسائی وہاں تک نہیں ہو سکے گی۔ اگر اللہ اپنے کرم سے جنت بھی عطا کیا ہے تو میں جنت میں آپ کے مقام تک کیسے پہنچ سکوں؟ آپ تو جنت میں بھی عالی مقام پر ہوں گے تو میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، میرے اندر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح حضرت صوبان کے پریشان ہونے پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت ربانی تلاوت کی کہ وہ حسونا اولئک رفیق نازل فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نازل فرما کر کہہ رہا ہے وہ حسونا اولئک رفیق، یعنی کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا بہترین ساتھی ہے تمہارے، بہترین ساتھی ہیں۔ تو اس طرح حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کو تسلی دی گئی کہ باوجود جنت میں، باوجود فرق منازل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کو جنت میں دیدار سے مشرف کیا جائے گا۔ اس طرح حضرت صوبان کو تسلی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسی آیت نازل نہیں فرمائی کہ اے صوبان، تم حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہو، تم یہاں پر شرک کر رہے ہو، تم اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہو نبی کی محبت کے لیے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے ایسی آیت نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت صوبان کے عشق پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ حسنا اولئک رفیق، کیا بہترین ساتھی ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہا ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کا یہ واقعے کے بعد، محبت کے واقعے کے بعد ایک غلام کا واقعہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا مقام تو دیکھیے، ایک غلام کا بھی مقام آپ کے پاس کیا ہے، دیکھیے آپ اللہ کیا کس طریقے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت بلال کیا تھے، کون تھے؟ غلام تھے، وہ حبشی تھے۔ اس کے باوجود جب عاشق رسول بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبۃ اللہ پر ٹھہر کر اذان دینے کا شرف عطا کیا۔ یہ آپ کی عشق کے عالم میں اللہ تعالیٰ انسان کو فرش سے اٹھا کر فرش پر بٹھا دیتا ہے اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ وہ عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے، عاشق بن جاتے ہیں تو عاشقوں کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج شریف میں ہزاروں حجابات طے کرائے گئے تو میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر فرشتوں کی آہٹ منقطع ہو گئی، یعنی فرشتوں کی حدیں بھی ختم ہو گئی۔ جب میں عرش عظیم پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک صدیق اکبر کی آواز آئی، دوسرے رخ پر دیکھا تو علی کا ہاتھ نظر آیا، تیسرے رخ پر دیکھا تو عمر کی ننگی تلوار نظر آئی اور حضرت بلال کھڑا میں پہن کر چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بلال کے کھڑاؤں کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ فاقلا نالیکا، اے موسیٰ تم اپنی کوہ طور مقدس وادی پر آؤ تو تم اپنی جوتیاں اتار دو، کوہ طور کی مقدس وادی پر آؤ تو تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عرش پر کھڑا میں پہن کر چل رہا ہے، لہٰذا اللہ کا عرش اس پر فخر کر رہا ہے۔ حضرت بلال کے کھڑاوے سمیت چلنے کو اللہ کا عرش فخر کر رہا ہے، فخر باعث فخر محسوس کر رہا ہے۔ اور یہ نادان ہیں آج کے لوگ، نادان ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تنگ نظر سے دیکھتے ہیں،
مغربی ممالک کے اٹھے فتنوں نے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے. ہندوستان کی دنیا میں آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے